اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ آج پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں پشاور کے 8 صوبائی حلقوں، جس میں پی کے 72 محمود جان خان، پی کے 73 ارباب جانداد صاحب، پی کے 73 علی زمان صاحب، پی کے 74 ارباب جانداد صاحب، 75 ملک شہاب، عاصم خان، تیمور سلیم جگڑا، انجینئر حامد الحق صاحب، میرا حلقہ کامران خان بنگش اور NA28 ساجد نواز صاحب، ہماری طرف سے پٹیشنز جمع کرائی گئی تھی۔ استدعا تھی ہماری کہ ہمیں فارم 45 کی اٹیسٹڈ کاپیاں مہیا کی جائے۔ یہ درخواستیں 9 فروری سے تمام جو کینڈیڈیٹس تھے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے، ہماری طرف سے یہ استدعا جا رہی تھی، لیکن ریٹرننگ آفیسرز اپنے دفاتر میں موجود نہیں تھے، DRO کی طرف سے رسپانس نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم پشاور ہائی کورٹ آئے۔ 12 تاریخ کو ہماری درخواستیں ریسیو ہوئی، 14 تاریخ کو ہم دوبارہ گئے، 20 تاریخ کو ہمیں RO آفس سے یہ اطلاع ملی کہ جی ہمارے پاس تو کوئی ڈیٹا نہیں ہے، آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں۔ الیکشن کمیشن، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے آفس میں ہم سب لوگ چلے گئے، وہاں سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں تو کوئی ڈیٹا نہیں ملا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی ہیئرنگ ہوئی پشاور ہائی کورٹ کے ڈائریکشنز پہ۔ آج تقریباً 28 دن بعد جب ہماری پشاور ہائی کورٹ میں ہیئرنگ تھی تو الیکشن کمیشن کے وکلاء نے کہا کہ جی کل ہم نے فارم 45 اپلوڈ کر دیے ہیں ویب سائٹ پہ۔ آپ کی کنزمپشن کے لیے یہ بتاتے چلیں کہ الیکشن ایکٹ اور رولز میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ الیکشن پول ڈے کے 14 دن کے اندر ویب سائٹ پہ فارم 45 اور سارے فارمز جو ہیں اپلوڈ ہونا ضروری ہے۔ یہ مینڈیٹری ہے الیکشن کمیشن کے اوپر۔ ہمیں RO آفس سے یہ بتایا جاتا رہا کہ ہم سے تو ڈیٹا جا چکا ہے، ہم تو فنکٹس آفیشو ہیں۔ الیکشن کمیشن ہمیں یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس تو ڈیٹا ہے ہی نہیں۔ یہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ بیچ میں 21 کی شام کو تیمور سلیم جگڑا کے حلقے کے فارم 45 اپلوڈ ہوئے، جس میں بالکل کلیئرلی ٹیمپرنگ ہوئی تھی۔ وہ 1 گھنٹے کے لیے اپلوڈ ہوئے، اس کے بعد ویب سائٹ سے ہٹا دیے گئے۔ دوبارہ سے تیمور سلیم جگڑا کے اور ہمارے حلقوں کے فارم 45 اپلوڈ ہو گئے۔ تیمور سلیم جگڑا کے حلقے کے وہی ٹیمپرڈ فارم 45 تھے۔ مزے کا خیز بات یہ ہے کہ ہمارے حلقوں کے بالکل نئے فارم 45 بنائے گئے ہیں، اور اب یہ بھی آج الیکشن کمیشن کے وکلاء نے یہ کہا کہ تیمور سلیم جگڑا کے بھی نئے فارم 45 جو ہے وہ اپلوڈ ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ 3 قسم کے فارم 45 اب مارکیٹ میں ہیں۔ ایک ہمارے جو ہمیں ہمارے پولنگ ایجنٹس نے دیے، پریزائڈنگ آفیسرز نے دیے، ایک جو درمیان میں اپلوڈ ہو گئے تھے ٹیمپرڈ، اور تیسرے قسم کے جو ابھی نئے بنائے گئے ہیں، جو ایک ہی قلم سے بنائے گئے ہیں، ایک ہی ہینڈ رائٹنگ سے بنائے گئے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے آپ سب کے سامنے ہم بارہا لے کر آ رہے تھے کہ ہمیں یہ معلومات ہے کہ نئے فارم 45 بنائے جا رہے ہیں۔ بہرحال ہم مشکور ہیں پشاور ہائی کورٹ کے ججز صاحبان کے کہ انہوں نے آج ہدایات دی الیکشن کمیشن کو کہ آپ ان کو فی الفور ہمارے 8 صوبائی حلقوں کے امیدواران اور ایک قومی حلقے کا امیدوار ساجد نواز صاحب، ان سب کو آپ اٹیسٹڈ کاپیاں فی الفور دے دیں۔ الیکشن کمیشن کو یہ ہدایات اس لیے دے دی گئی، حالانکہ آج بھی الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہائی کورٹ نے ان کو کہا الیکشن ایکٹ اور رولز کے تحت یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ امید ہے کہ جو ہمیں فارم 45 ملیں گے، جو یقینی طور پر نئے ہیں، جو 8 تاریخ کی شام کو ملے تھے ہمیں، وہ نہیں ہیں۔ اور یہ بھی میں بتا دیتا چلوں اپنے تمام تحریک انصاف کے امیدواران کے بہاف پر جو آزاد کنٹیسٹ کر رہے تھے، مختلف انتخابی نشانات سے کنٹیسٹ کر رہے تھے، ہر ایک امیدوار کے ہم نام بیلٹ پیپرز پر تھے، قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلی میں بھی، ایک قسم کے انتخابی نشانات بھی تھے ہمارے۔ اس سب کے باوجود پشاور کی غیور عوام نے، خیبر پختونخوا اور پاکستان کی عوام نے جس اعتماد کا اظہار کیا،
جو تحریک انصاف اور ہمارے قائد عمران خان صاحب کی قیادت کے اوپر اعتماد تھا، اس پہ ہماری عوام نے لبیک کہا، ہمارے ووٹرز نے، ورکرز نے لبیک کہا، اور اتنی بڑی تعداد میں ووٹس دیے کہ آپ کے سامنے ہے کہ 25 دن سے زیادہ گزرے ان کو نئے فارم 45 بنانے میں۔ بہرحال یہ ہم آپ کو بتاتے رہے۔ آج ہماری ایک اور بھی استدعا یہ رہی، کیونکہ آروز نے یہ کہا کہ کنسولیڈیشن جو فارم 47 کی کنسولیڈیشن ہے وہ امیدواران کے سامنے ہوئی۔ ہم نے یہ استدعا کی ہائی کورٹ سے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، جو اس رات کے جس وقت کنسولیڈیشن ہو رہی تھی، جو سو کالڈ کنسولیڈیشن تھی، وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی پریزرو کر دیے جائیں، تاکہ ہم جب الیکشن ٹریبیونل میں جائیں تو اس وقت یہ سامنے آئے کہ کون سے امیدواران تھے اور وہ کون لوگ تھے جن کے سامنے فارم 47 بھی بنائے گئے، فارم 49 بھی بنائے گئے، فارم 48 بھی بنائے گئے۔ تو آج عدالت عالیہ نے یہ کہا کہ اس کے بارے میں بھی ہم آرڈر کریں گے۔ ہم مشکور ہیں، اور ایک دفعہ پھر سے آپ کے توسط سے میں پشاور کی عوام کا بالخصوص، کیونکہ جتنا لیڈ ہمیں 2018 میں ملا تھا اس سے کئی زیادہ 2024 کے 8 فروری کے الیکشنز میں ملے۔ خواتین نکلی، بزرگ نکلے، نوجوان نکلے، ایک جذبے اور جنون کے ساتھ اور ایک نظریے کے ساتھ، ایک پاکستان کی تبدیلی کا خواب آنکھوں میں لیے وہ نکلے۔ لیکن چند لوگوں نے مل بیٹھ کر رات کی تاریکی میں ایک ڈاکہ ڈالا عوام کے حق کے اوپر، اور عوام کے پاس جو ووٹ کا حق ہے وہ ان سے محروم کر لیا گیا۔ لوگوں کے دلوں میں رنج ہے۔ پشاور کے عوام، بالخصوص خواتین جو ہمیں ملتی ہے جب ہم حلقوں میں جاتے ہیں، جو بزرگ ہمیں ملتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو یہی ایک اختیار تھا، وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا۔ تو ہم ایک دفعہ پھر سے مشکور ہیں اپنے تمام ووٹرز کا، ان کے اعتماد کا، اور جو مینڈیٹ چور ہیں، ہم اپنے ہر ایک الیکشن ٹریبیونل کے پیٹیشن میں یہ انشور کریں گے کہ جنہوں نے رات کی تاریکی میں جو ڈاکہ ڈالا ہے، جو 5 بجے کے بعد گولیاں لگی ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ہم یہ استدعا کریں گے اپنی پیٹیشنز میں۔ الیکشن کمیشن نے بھی آج یہ کہا کہ پروسیڈنگز شروع ہو گئی ہے آروز کے خلاف، لیکن ہم اپنے الیکشن پیٹیشن میں کرمنل پروسیڈنگز کے اوپر ضرور استدعا کریں گے، ہر ایک آرو کے خلاف اور ڈی آر او آفاق وزیر کے خلاف۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ۔ کامران صاحب یہ بتائیے گا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چلا، کیا سمجھتے ہیں ابھی حکومت سازی بھی چل رہی ہے، وزراء کے نام بھی آگے، نئی قیادت سامنے آئی ہے، پرانے چہروں کو پھر تھوڑا سا نظر انداز کیا گیا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں اختلافات ہیں؟ نہیں، کوئی اختلافات نہیں ہے، یہ جمہوری عمل ہے۔ ہماری حکومت ماشاءاللہ بن چکی ہے، خان صاحب کا اعتماد ہے علی امین گنڈاپور کے اوپر اور ان کی ٹیم کے اوپر، ہمارا بھی اعتماد ہے، ہماری طرف سے مکمل سپورٹ ہوگی۔ ہماری پہلے دن سے یہ استدعا رہی ہے، علی امین صاحب سے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ہم نے درخواست کی ہوئی ہے۔ آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پشاور کے حلقوں کے اوپر ضرور جوڈیشل کمیشن بنے، جوڈیشل انکوائری ہو اس کی، اور جو ملوث کردار ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔